کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف دہ جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا، جب ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا، کیا ہوا تھا؟ جو پارٹی کو سب سے بڑا مینڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں اور پھر الیکشن ہو. اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا. نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے. 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر. بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر. ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا. میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا. 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا. اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی، کدھر سے آمدنی آئی. اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ، اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا، اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا. اس کی بھی منی ٹریل تھی. عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا. اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری خات کے جی قطری نے پیسے دے دیے. کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع، وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر پراپرٹی نکلا. یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ، اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں. وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے تحت ملک پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ قانون اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کا قانون چینج کرتے ہیں اور 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا لیتے ہیں. قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں، 6 مہینے میں انہیں ملک کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان قرضے نہیں اپنے واپس کر سکتا. ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں، ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہے، ملک کی دولت کم ہو رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی ہے، کسان علیحدہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ 20% بند ہو گئی ہے. 6 مہینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں، صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں. اور جو آدمی 26 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، انصاف ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے، صرف اور صرف میرا منہ بند کرنے کے لیے. میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمشنر، میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں. آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو. لیکن آپ سب تیاری کریں. میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کروں گا اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا، یہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی. اس طرح کے چور، اس طرح کے ڈاکو، اس طرح کے مافیا، اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے. اگر ہم
جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور کھڑے ہو، جہاد کرو، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو، جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جدوجہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے، ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ جہاد اللہ نے ہمارے پہ فرض اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی بہتری کرتے ہیں، ظلم کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس طرح کی ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے، یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو کال دوں گا، پھر سے میں آپ کو کہوں، اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا، یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی، اور یہ رکے گی نہیں۔ اب یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا۔ نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے، 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر، بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر، ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا، میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا، 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی، کدھر سے آمدنی آئی، اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ، اس کو جب بیچا، بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا، اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا، اس کی بھی منی ٹریل تھی۔ عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا، اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری کھاد کے جی قطری نے پیسے دے دیے، کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اور پھر پراپرٹی نکلا۔ یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ، اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، اور یعنی میچ سے باہر کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں، وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے تحت ملک پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ قانون اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کا قانون چینج کرتے ہیں اور 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا لیتے ہیں۔ قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں، 6 مہینے میں انہیں ملک کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان قرضے نہیں اپنے واپس کر سکتا، ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں، ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہے، ملک کی دولت کم ہو رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی ہے، کسان علیحدہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ 20% بند ہو گئی ہے۔ 6 مہینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں، صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں۔ اور جو آدمی 26 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں، قانون کی بالادستی ہو، انصاف ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے، صرف اور صرف میرا منہ بند کرنے کے لیے۔ میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمشنر، میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں، آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں، کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو۔ لیکن آپ سب تیاری کریں۔ میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کروں گا،
اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا، اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا، یہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی۔ اس طرح کے چور، اس طرح کے ڈاکو، اس طرح کے مافیا، اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی۔ اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے۔ اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور کھڑے ہو، جہاد کرو، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو، جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جدوجہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے، ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ جہاد اللہ نے ہمارے پہ فرض اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی بہتری کرتے ہیں، ظلم کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس طرح کی ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے، یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو کال دوں گا، پھر سے میں آپ کو کہوں، اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا، یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی، اور یہ رکے گی نہیں اب۔ یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔